اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. سأل سائل بعذاب واقع. مانگا ایک مانگنے والے نے واقع ہونے والا عذاب. للکافرین لیس لہ دافع. کافروں کے لیے جس کو کوئی روکنے والا نہیں. من اللہ ذی المعارج. اللہ کی طرف سے ہے جو بلندیوں والا ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ. چڑھ کر جاتے ہیں فرشتے اور روح الامین اس کی طرف. فی یوم. اس دن میں. کان مقدارہ 50,000 سنہ. کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہے. فاصبر صبرا جمیلا. تو صبر کیجئے خوبصورت صبر. انہم یرونہ بعیدا. بے شک وہ دیکھتے ہیں اس کو دور. وَنَرَاهُ قَرِيبًا. اور ہم دیکھتے ہیں اس کو بہت قریب. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المعارج کی ابتدائی 7 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس سے قبل سورۃ الحاقہ مکمل ہوئی. اس سورہ مبارکہ میں آپ حضرات نے سنا اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ والجبال وحملت الارض والجبال فدکتا دکۃ واحدہ. ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، پہاڑوں کو اور زمین کو. اور یہاں پر فرمایا وتکون الجبال کالعہن. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے. اس سورہ مبارکہ میں قیامت کا تذکرہ تھا. اس سورہ مبارکہ میں بھی قیامت کا ہی تذکرہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں فرمایا اعمال نامے تقسیم ہوں گے. جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوش و خرم ہوں گے، جن کو بائیں ہاتھ میں ملا وہ پریشان ہوں گے. یہاں فرمایا کہ مجرم اس دن یہ تمنا کریں گے ساری کائنات کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، ہمیں بچا دیا جائے، لیکن ایسی بات ان کی نہیں مانی جائے گی.
باقی اس سورہ مبارکہ میں فرمایا تھا کہ مجرمین جو جہنم میں دھکیلے جائیں گے ان کا قصور یہ ہوگا کہ وہ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے ہوں گے. اور یہاں ارشاد فرمایا کہ انسان لالچی ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے مال کے اندر ہم نے غریبوں اور محتاجوں کا حق رکھا ہوا ہے. سورہ مبارکہ کی ابتدا میں فرمایا کہ ایک مانگنے والے نے اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگا. یہ مانگنے والا کون تھا؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں نضر بن حارث یا ابو جہل تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگا، جس کا ذکر سورہ انفال 9 پارے میں ہے کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے سچے رسول ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، تو ہمارے اوپر پتھر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب ہمیں دے دے. یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خود عذاب مانگا اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کیسے دے کہ یہاں میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہتے ہیں. اے میرے محبوب آپ کے ہوتے ہوئے عذاب میں نہیں دیتا. اور دوسری بات کہ عذاب اللہ اس لیے نہیں دیتا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، تو استغفار جب تک کرتے رہیں تب تک اللہ کا عذاب نہیں آتا. تو بارکہ فرمایا کہ عذاب مانگا اللہ تعالیٰ سے جس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگا. اس کے علاوہ دیگر قومیں جنہوں نے ہر دور کے اندر اپنے نبی سے عذاب مانگا، جیسا کہ قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم عاد نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام سے کہا تھا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. وہ لے آنا عذاب جس کا تمہیں وعدہ دیتا ہے اگر تو سچا ہے تو. وہ کب لے کر آئے گا؟ لے آ عذاب سے ڈرائے جا رہے ہو، لے آؤ اس عذاب کو. اسی طرح اور بھی منکر قوموں نے اپنے انبیاء سے عذاب مانگا کہ لے آؤ وہ عذاب جس سے تمہیں ڈراتے ہو. اور پھر وہاں قوم عاد کا ذکر کرتی ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ جب فلما عارض ممطرنا فلما عارض مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، کہ جب بادل آیا سامنے ان کے کھیتوں اور وادیوں کے، اب وہ خوش ہو گئے. تو کہہ رہا تھا کہ عذاب آئے گا اور ہم تو اس سے عذاب مانگ رہے تھے، یہ تو بارش آنے والی ہے، یہ تو فصلیں ہوں گی اور بڑی بہاریں آئیں گی اور بڑے رزق کے اندر فراوانی آئے گی. رب نے فرمایا ریح فیہا عذاب علیم. وہ ایک ایسی تیز ہوا تھی جس کے اندر دردناک عذاب تھا، اس بادل کے اندر بارش نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں بادل آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، کبھی اندر کبھی باہر. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ کہا عائشہ بادل سے ڈر لگ رہا ہے. کہ یا رسول اللہ اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ فرمایا ایک قوم نے بادل کو دیکھ کر خوشی منائی تھی کہ بارش آنے والی ہے، نہ معلوم اس کے اندر کیا چیز ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے امت کو درس دیا، ورنہ نبی پاک کے ہوتے ہی تو اللہ کا وعدہ تھا کہ عذاب نہیں آئے گا. کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کر ڈرنا چاہیے، نہ معلوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ اور عذاب کا فیصلہ ہو جائے. ایک مقام پہ اللہ فرماتے افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون. یہ شہروں والے، یہ دنیا والے بے خوف ہو گئے اور رات کو سو جاتے ہیں، نہ معلوم رات کے وقت یہ سوئے ہوئی ہوں اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے. افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون. کیا یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ دن چڑھے ان کے پاس عذاب آ جائے اور یہ اپنے کھیل کود اور کام دھندے میں لگے ہوئی ہوں؟ افامنوا مکر اللہ. کیا یہ اللہ کے فیصلوں سے بے خوف ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. جو اللہ کے فیصلوں اور اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو جائے اس سے بڑا خسارے اور نقصان والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. فرمایا اس سے مراد وہ قومیں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگا. بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا. سورہ نوح میں ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے رب اس زمین پر ان کافروں میں سے اب کسی اور کو باقی نہ چھوڑ.
کسی کا گھر باقی نہ چھوڑ. انہم ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں, انہوں نے عذاب کیوں مانگا اللہ تعالیٰ سے قوم کے لیے؟ اس کا جواب بھی وہاں موجود ہے. انک ان تذرہم یضلوا عبادک. دیکھو یہ میرا جسم ہے اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا جسم محفوظ رہے. چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے. جہاں تک ممکن ہو بندہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے جسم پہ کوئی نقصان نہ ہو. ایک وقت آتا ہے ایک انسان خود ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ میرا ہاتھ ہی میری انگلی کاٹ دو. وہ کب کہتا ہے؟ جب اس کا وہ زہر اور اس کا نقصان آگے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر جو زہر ہے اور اس کے اندر جو بیماری ہے اب یہ ہاتھ سے بجائے میرے بازو میں چلی جائے گی اور بازو سے آگے کندھے کی طرف پھیلتی چلی جائے گی, تب وہ کہتا ہے کہ چلو اس پھیلنے سے بہتر ہے کہ میرا ہاتھ ہی کٹ جائے. خود ہی انسان کہتا ہے. آگے نوح علیہ السلام وہاں جب کہتے ہیں نا یا اللہ ان کو تباہ کر دے, وہاں ساتھ کہتے ہیں انک ان تذرہم یضلوا عبادک. اگر اب یہ رہ گئے تو یہ دیگر بندوں کو بھی گمراہ کریں گے. اب یہ زہر آگے پھیلے گا, اب اس آگے پھیلنے سے بہتر ہے اس کو یہیں پہ ختم کر دیا جائے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اب ان کے آگے فاجر اور کافر ہی ہوں گے, یا اللہ اب ان کو تباہ و برباد فرما دے. تو سأل سائل بعذاب واقع للکافرین. مانگنے والے نے عذاب مانگا جو واقع ہونے والا تھا, کس کے لیے؟ للکافرین, کافروں کے. نوح علیہ السلام نے عذاب مانگا اور وہ کافروں پر عذاب اترا اور اللہ نے اس کافر قوم کو تباہ و برباد کر دیا. اور اس کی چوتھی تفسیر یہ ہے کہ یہاں عذاب مانگنے والے سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب دھوکے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کے تعلیم کے لیے لوگ مانگے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو بھیجا جو قرآن پاک پڑھنے والے تھے, قرآن کے قاری تھے, 70 قاری, اور جا کر دھوکے کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا. اس بات کا اتنا دکھ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ بد دعا کرتے رہے ان کی. سمجھ آئی؟ یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. تو یہ آپ نے عذاب مانگا کافروں کے لیے, اور واقعی ان کو اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں تھا. اور واقعی بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ ان کی کمر توڑ کر رکھنی اللہ تعالیٰ نے, اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے. اور یہ سارے معنی, سارے مفہوم اس سے مراد ہو سکتے ہیں. بلکہ فرمایا سأل سائل بعذاب واقع, مانگا ایک مانگنے والے نے بعذاب واقع, ایسا عذاب جو واقع ہونے والا تھا. یہاں پہ سوال کا معنی کیا ہے؟ مانگنا. مانگا کس عذاب بھیج دے. ایک سوال کا معنی ہوتا ہے پوچھنا. سوال کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ پوچھنا. کوئی سوال کرنا, بھائی جی یہ چیز کیا ہے. تو دوسرا مفہوم اگر اس سے لیا جائے, سأل سائل بعذاب واقع, پوچھا ایک پوچھنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کے متعلق کہ یہ جو واقع ہونے والا عذاب ہے یہ کیا ہے, یہ کس کے لیے ہوتا ہے, یہ کیا ہے. اس کا جواب دیا للکافرین. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے عذاب نہیں بھیجتا, عذاب کافروں کے لیے آتا ہے. عذاب کس کے لیے ہوتا ہے؟ کافروں کے لیے. جیسا کہ سورۃ البقرہ میں واتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ, آگے اعدت للکافرین, اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, وہ عدت للکافرین, وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے عذاب کافروں کے لیے, جہنم کی آگ کافروں کے لیے, اہل ایمان وہ کیوں جہنم میں جائیں گے, ان کو کیوں عذاب ملتا ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ یہ تیار تو کافروں کے لیے کیا گیا ہے, اور اگر اہل ایمان بھی کوئی ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو کچھ وقت کے لیے, ہمیشہ کے لیے نہیں, ہمیشہ تو کافروں کے لیے ہے. لیکن چونکہ کچھ انہوں نے عمل ایسے کیے ہیں جو اہل ایمان کی شایان شان نہیں تھے, جو اہل ایمان کے شایان شان نہیں تھے, ان کے ان اعمال کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے جو کافروں والے اعمال انہوں نے کچھ کیے, ان اعمال کی وجہ سے سزا ملے گی, اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہیں گے. ہے کافروں کے لیے اللہ کا عذاب. اللہ ہمیں مکمل طور پر اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے. سأل سائل بعذاب واقع, پوچھا ایک پوچھنے والے نے یا مانگا مانگنے والے نے بعذاب واقع, واقع ہونے والا عذاب, للکافرین, کافروں کے لیے,
لیس لہ دافع، جس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا امر عذاب کا آ جاتا ہے پھر کوئی روکنے والا نہیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اپنے بیٹے کو کشتی میں بٹھانے کے لیے بلایا بھی اور اللہ سے دعا بھی کی، لیکن بیٹا بچ نہ سکا۔ لیس لہ دافع، جب اللہ کا امر آ گیا اب کوئی روکنے والا نہیں ہے، اب کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے غرق کر کے دکھایا اس کو۔ اور نوح علیہ السلام کو منع بھی کیا کہ پھر سوال نہ کرنا اس کے بارے میں۔ فرمایا لیس لہ دافع، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ جب اللہ کریم ایک قوم کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ کر دے سارے اسباب ناکام ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھ لیجیے اللہ کے تعالیٰ کے قرآن کی باتیں سچی ثابت ہو رہی کہ نہیں ثابت ہو رہی؟ بڑی بڑی جناب کہتے ہیں ہم نے سائنس میں اتنی ترقی کر لی کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم نے وہاں تک ترقی کر لی ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے، تو اب کریں نا۔ اللہ تعالیٰ نے للکارا ہے گویا کہ بتاؤ کہ جناب کون ہے مالک۔ ایک تو وہ سوال ہوگا نا جو قیامت والے دن اللہ کریں گے، لمن الملک اليوم، کہاں آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ این الجبارون این المتکبرون، وہ سرکشیاں کرنے والے وہ متکبر کہاں ہیں؟ یہ تو سوال دن قیامت کیا ہوگا، اور لگتا ہے اللہ نے ابھی بھی پوچھ لیا کہ اب بتاؤ اب کون بادشاہ ہے؟ قل اللہم مالک الملک، ملک کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، کل بھی حکم اللہ کا، آج بھی حکم اللہ کا، اور آئندہ کل بھی حکم کس کا ہے؟ اللہ۔ اس کے علاوہ کسی کا امر نہیں ہے۔ فرمایا لیس لہ دافع، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، من اللہ ذی المعارج، یہ عذاب کس کی طرف سے ہے؟ فرمایا من اللہ، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کون اللہ؟ ذی المعارج، معارج سیڑھیوں کو کہتے ہیں، درجوں کو کہتے ہیں، وہ اللہ جو سیڑھیوں والا ہے، درجوں والا ہے، بلند شان والا ہے۔ فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے کبریائی ہے، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، باقی سب نیچے ہیں۔ اونچی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ یہی وجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بلندی پہ چڑھتے نا، پہاڑ پہ چڑھتے، چھت پہ چڑھتے، آپ کیا فرماتے تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، او پہاڑ کی چوٹی پہ یا اللہ میں آ گیا ہوں، بہت اونچا آ گیا ہوں، لیکن اللہ اکبر تو اس سے بھی بہت اونچا ہے۔ ذی المعارج، بلندیوں والا، سیڑھیوں والا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، چڑھ کر جاتے ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف، فی یوم، اس دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ کیا مطلب ہے جی؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے امر نازل کیے زمین پر۔ اسی جگہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہم یتنزل الامر بینہن، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، زمینیں بھی ایسے ہی بنائیں، اور ان میں اللہ اپنے امر نازل کرتا رہتا ہے، حکم آ رہا ہے، حکم جا رہا ہے، تو یہ تاکہ تم جانو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم نازل کرتا ہے، یعنی صحت کا حکم، بیماری کا حکم، زندگی کا حکم، موت کا حکم، رزق کا حکم، اور جناب فقر کا حکم، اور جناب تباہی کا حکم، اور جناب امن اور سکون کا حکم، یہ سارے حکم کس کی طرف سے اترتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ اچھا، پھر یہ دنیا والے کے اعمال اوپر جاتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، فرمایا کہ پاکیزہ کلمات جو انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، والعمل الصالح یرفع، نیک اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی فما بقت علیہم السماء والارض، فرعونی تباہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی نہ آسمان رویا نہ زمین رویا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، کسی کی موت پہ آسمان زمین روئے بھی ہیں کبھی؟ چلو ان کی موت پہ تو نہیں روئے، آسمان زمین روئے بھی ہیں کبھی کسی کی موت پہ؟ یہ فرمایا نا کہ فرعونیوں کی موت پہ آسمان زمین نہیں رویا، اس سے مفہوم مخالف ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ شاید کسی کی موت پہ تو روئے ہیں۔ آپ نے سنا ہاں، جب مومن بندہ فوت ہوتا ہے نا تو آسمان سے 2 دروازے ہیں، ایک وہ دروازہ جہاں سے اس کے لیے فیصلے اترا کرتے تھے، اس کی روزی کا فیصلہ، اس کی صحت کا فیصلہ، اور ایک وہ دروازہ جہاں سے اس کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوا کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ دونوں دروازے جب اس کی موت کے بعد بند ہو جاتے ہیں
تو آسمان کے وہ دروازے بھی روتے ہیں کہ آج مومن بندہ چلا گیا۔ اللہ تو یہ وہ اوپر سے جہاں سے اللہ کے حکم اترتے ہیں اور پھر نیچے سے انسان کے اعمال جاتے ہیں۔ اب وہ اعمال لے کر جانے والے جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں ہیں، وہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، تعرج الملائکہ، وہ اتر رہے ہیں اور پھر اوپر چڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح جب انسان کی روح نکال لی جاتی ہے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، آگے والسابحات سبحا، روح کھینچتے ہیں کسی کی سختی سے کسی سے نرمی سے اور پھر تیرتے ہوئے جاتے ہیں، پھر تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں بھی اللہ کو حکم پہلے میں پورا کروں، پہلے میں پورا کروں۔ تو تعرج الملائکہ، فرشتے اوپر چڑھتے ہیں، والروح، روح الامین، جبرائیل امین، روح الامین سے مراد، روح سے مراد جبرائیل امین، نزلہ روح القدس، جیسے اللہ فرماتے ہیں روح القدس نے قرآن پاک کو نازل کیا، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں قل من کان عدوا لجبرائیل فإنه نزلہ، وہ جبرائیل ہی آپ پہ نازل کرتا ہے۔ تو روح اور جبرائیل ایک ہی، جبرائیل امین کا ہی لقب ہے روح الامین، تو روح الامین بھی جاتے ہیں، باقی فرشتے بھی جاتے ہیں۔ باقی فرشتوں کے ساتھ روح الامین کا تذکرہ ان کے خصوصی اعزاز کی وجہ سے کیا، کیونکہ وہ بڑی شان والے ہیں اور فرشتوں میں سب کے سردار ہیں اور اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے، اس لیے اسپیشل ان کا ذکر کیا۔ وہ جو آنے جانے کی مقدار ہے، وہ سفر کتنا ہے؟ فرمایا کان مقدار 50,000 سنہ، وہ تو 50,000 سال کا سفر ہے۔ کتنے سال؟ 50,000 سال کا۔ لیکن اللہ کے امر سے فرشتے یوں لمحوں میں پہنچتے ہیں۔ فرشتے وہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ سدرۃ المنتہا پہ تھے کہ اس کو نیچے نہیں گرنے دینا اور جا کے سائڈ پہ پہنچا دو۔ جبرائیل وہاں سے آئے اور یہاں پہنچ گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے امر سے۔ فرمایا کہ مقدار اگر دیکھی جائے تو سفر اتنا لمبا ہے، 50,000 سنہ۔ اچھا اب جناب ثابت کیا ہوا ہے ساری گفتگو سے ابھی جہاں تک ہوئی کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگا، اور جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ آ جائے گا نا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو روکنے والی نہیں ہوگی۔ یا اللہ کے انبیاء نے ظالموں کے لیے عذاب مانگا۔ ان ساری باتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فاصبر صبرا جمیلا۔ جب یہ بات پکی ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور ظالم نے برباد ہونا ہی ہونا ہے، جو کسی پہ ظلم کرے گا اس نے ذلیل ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ مظلوموں کی آہیں تو نکلی ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ فاصبر صبرا جمیلا، بس آپ صبر کیجئے اور صبر بھی بڑا اچھا صبر کیجیے۔ بڑا اچھا صبر کون سا ہوتا ہے؟ جمیل۔ صبر جمیل وہ ہوتا ہے کہ جو مصیبت کے ملتے ہی کیا جائے اول وقت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں، ایک عورت بیٹھی قبر پر رو رہی ہے اور جناب جس کو ہم بین کہتے ہیں نا، بین کر رہی ہے، چیخو پکار کر رہی ہے، بین کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، آپ نے اس کو صبر کی تلقین فرمائی۔ اس نے آگے سے کہا میرا بیٹا فوت ہوا ہے نا، آپ کا تو نہیں، اگر آپ کا ہوتا تو میں آپ سے پوچھتی۔ آپ چپ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اس کو لوگوں نے کہا تو نے یہ جواب پتہ ہے کس کو دیا ہے؟ یہ تو اللہ کے سچے رسول کو جواب دیا ہے، یہ اللہ کے نبی تھے، تو انہوں نے نہیں پہچانا ان کو، تو ان کو جواب دیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ اب اسے احساس ہوا کہ تو میں نے بڑا غلط کیا، چونکہ اس وقت وہ غم میں وہ چیخ رہی تھی اور اس کو خیال نہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت دوبارہ گئی، معذرت بھی کی اور کہا جی اب میں صبر کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا رو دھو کے تو سب صبر کر لیتے ہیں، صبر تو وہ ہوتا ہے جو بندہ مصیبت کے آتے ہی صبر کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ہے صبر جمیل۔ یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں نے کرتا دکھایا یوسف علیہ السلام کا، یہ بھیڑیا کھا گیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر کرتا ہوں اور بڑا اچھا صبر کرتا ہوں۔ یعنی ابھی دکھ پہنچا، اطلاع ملی، ابھی بس اسی وقت کا فصبر جمیل، تو یہ ہے صبر جمیل، فصبر صبرا جمیلا۔ اور اسی طرح جب دوسرا بیٹا بنیامین گم ہوا تو سورہ یوسف میں ہے، جب اس کی اطلاع ملی تو فوراً وہاں بھی یہ کہا فصبر جمیل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، میں صبر کروں گا، بڑا اچھا صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، جو اللہ سے ڈرے اور صبر اختیار کرے اللہ اس کا اجر کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ تو فرماتے ہیں فاصبر صبرا جمیلا، صبر کیجئے بڑا اچھا صبر، یعنی اللہ کے اوپر کامل یقین رکھتے ہوئے صبر کیجئے۔ انہم یرونہ بعیدا،
یہ کافر سمجھتے ہیں یہ عذاب بہت دور ہے، اسے ڈراتے ہیں، تبھی تو کہتے ہیں لے آؤ لے آؤ، یعنی کوئی نہیں آئے گا، ہے ہاتھ لما توعدون، بہت دور ہے جی، بہت مشکل ہے، کہاں آئے گا، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم تو اس کو بڑا قریب دیکھ رہے ہیں، ان کے سروں پہ کھڑا ہوا ہے، ان کو ابھی ملنے والا ہے، آنے والا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے صبر سے اچھا کوئی انتقام نہیں ہے، آپ صبر کیجئے اور دیکھیے پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا ابتدائی دور ہے، آپ تشریف لے گئے اور حضرت یاسر اور ان کا پورا گھرانہ باندھا ہوا تھا رسیوں کے ساتھ، آپ نے فرمایا اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والو صبر کرو، بس جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، تو وہ کوئی دور نہیں ہے، یعنی صبر کی تلقین کی، اچھا صبر کرو، اللہ پہ کامل یقین کے ساتھ صبر کرو، اور ان قریب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے عذاب واقع ہونے والا، للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے جس کو کوئی روکنے والا نہیں، من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے جو بلندیوں والا ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ، چڑھ کر جاتے ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، فاصبر صبرا جمیلا، پس آپ صبر کیجئے خوبصورت صبر، انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ دیکھتے ہیں اس کو دور، ونراہ قریبا، اور ہم تو دیکھتے ہیں اس کو بہت قریب۔